رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ یہ بتائیے کہ سب کے دلوں کے حال کیسے ہیں اور ایمان کی حالت کیسی ہے؟ اب یہ نہ سوچیے گا کہ ایمان جو ہے نا وہ میری بہن کا نام ہے یا میری کزن کا نام ہے یا میری دوست کا نام ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، اپنے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کہاں پہ چل رہا ہے، اس کا کیا لیول چل رہا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ ابھی شیطان قید ہے نا تو نفس اتنا بہکا نہیں سکتا اور ایمان کے لیول کو کم نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا جا رہا ہوگا۔ ایک خوبصورت سے مہینے کے اندر ہم نے انٹری لی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ جو رمضان کے روزے نا یہ بس گنتی کے چند دن ہیں، مطلب آپ ان کو فنگر ٹپس کے پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، بہت تھوڑے بہت کم ہیں۔ تو اب جب ہم نے گنتی کے چند دنوں کے اندر انٹری لی ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ صرف اور صرف آپ کے پاس 30 منٹ سے یہاں سے آپ انٹر ہو جائیں، 30 منٹس کے بعد آپ سے یہاں سے انٹری کا پاس واپس لے لیا جائے گا اور آپ کو واپس باہر آنا پڑے گا، 1 سیکنڈ بھی ایکسٹرا نہیں دیا جائے گا۔ ایسے ہی رمضان ہے کہ 1 دن بھی ایکسٹرا نہیں دیا جائے گا۔ جب اینڈ ہو جائے گا تو پھر شوال شروع ہو جائے گا اور 2024 کا رمضان کبھی بھی لائف میں دوبارہ نہیں آئے گا، بلکہ تاریخ میں کبھی نہیں آئے گا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں یہ رمضان بھی کمپلیٹ ہوگا یا نہیں، یا آنے والا رمضان بھی جو آ رہا ہے 2025 کا وہ ہم اس میں ہوں گے یا نہیں، لیکن ابھی اس دن کے اندر جب ہم ہیں نا، اس کو ہم کتنا جی رہے ہیں، اس کو ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا رہے ہیں، وقت ہم کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں، ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری موٹیویشن لو ہو رہی ہے تو ہم خود کو یاد دلائیں کہ دیکھو تھوڑے سے دن تو رہ گئے، اس کے بعد ہم پچھتاوے ہوں گے۔ جب عید کا چاند نظر آ رہا ہوگا ہم کہیں گے کہ کاش تھوڑا سا اور میں محنت کر لیتی، یہ جو میں تھک گئی تھی نا کاش تھوڑا سا اور صبر بھی کر لیتی تو میرے اکاؤنٹ میں تھوڑی سی نیکیاں بڑھ جاتی۔ لیکن اس ٹائم پہ پھر حسرتوں کا، پچھتاووں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے شروع میں ہی بات کہہ دی تھی نا کہ اس رمضان خود کو پچھتاووں سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ تو کیا ایسے اعمال کر رہے ہیں جن کے ذریعے ہم اس رمضان میں پچھتاووں سے بچ پائیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آئیے ہم اپنائیں ایسے اعمال کو۔ اس سے پہلے کی کلاسز میں ہم نے جانا الحمدللہ کہ روزے کے جو ڈیفرنٹ احکام و مسائل ہیں، نیت، سحری، افطاری، اس کے بعد روزے کی اقسام کون سے ہوتی ہیں ان کے بارے میں جانا، پھر کن امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہمارے ہاں مسکنسیپشنز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے۔ اور رمضان اور تقویٰ کا کیا تعلق ہے، رمضان اور گیمز آف ہارٹس کا کیا تعلق ہے، یہ جو دلوں کے کھیل ہیں، دلوں کے معاملات ہیں، ان کا کیسے روزے کے ساتھ تعلق ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور ہم نے پھر اپنے عبادات کو اور اپنے اخلاق کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، سٹارٹ میں ہم نے کمٹمنٹس کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
कहीं झगड़े तो नहीं कर रहे ना सबसे, भूख लगी हुई है तो कोई कुछ कह रहा होता है, अरे मैं तो रोज़े से हूँ, मुझे ऐसा कहा क्यों आपने, मैं क्यों काम करूँ, रोज़ा रखा हुआ मैंने। ऐसे कहीं पूरा दिन जिताते तो नहीं रहते ना सबको। हो सके इंशाल्लाह आप इस रमज़ान को जो न्यू वर्जन है इसको अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। वैसे रोज़ा जो है इसको, बल्कि जो रमज़ान का महीना है इसको शहरुल क़ुरआन भी कहा जाता है। शहरुल क़ुरआन कैसे है कि इस महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ुरआन को उतारा है। अब आपको लग रहा होगा कि कुरान मजीद तो 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ है, कम व बेश 23 साल, तो ये कैसे रमज़ान के महीने में उतरा? तो लोहे महफूज से बैतुल मामूर तक इसी महीने के अंदर उतरा है और एक ही रात के अंदर पूरा उतारा गया है। और बाकी जो वहाँ से बैतुल मामूर से, यानी कि जो आसमानी दुनिया के ऊपर बैतुल मामूर है, वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन उतरता गया। तो इस महीने के अंदर कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाइए। अगर आप कुरान लिख रहे हैं ना, वो जो ट्रेसुल कुरान होते हैं वो आप लिखिए। अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं वो आप करें। इस महीने में ना मैं एक स्कॉलर को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि इस क्या कुरान को पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, और किसने बच्ची ने शायद स्टेटस लगाया हुआ था उनका, तो आप रमज़ान में बस पढ़ते ही जा रहे हैं, आपको मीनिंग का पता नहीं है। इससे बेहतर है कि आप एक चैप्टर सीखें, या इस तरह की उन्होंने बात कही ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बेहतर तो वो है, लेकिन आपको पता है जितना हम पढ़ते जाएंगे कुरान को, अजर तो एक एक हर्फ के ऊपर हमें मिल रहा है ना। तो बाकी हमारे पास 11 महीने होते हैं, हम कुरान को डिटेल के अंदर सीखें, कुरान की तफसीर सीखें, और इस महीने में भी हम मैनेज करें कुरान की तफसीर को सीखना। 1 घंटा निकाल लें, आधा घंटा निकालें। उसके बाद दौरा कुरान बेस्ट मिसाल है, उसके अंदर हम तर्जुमा भी पढ़ रहे होते हैं, तफसीर भी देख रहे होते हैं शॉर्ट शॉर्ट। तो मीन्स कि ओवरऑल हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कुरान के अंदर क्या अहकामात हैं। लेकिन ये सोच के कि बस जो है मैंने आधा सिपारा पढ़ के ना बस कर लेनी है, हालांकि मेरी कैपेसिटी है कि मैं 3 सिपारे डेली पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं कह दूँ कि मैं 1 सिपारा पढ़ूँगी, क्योंकि फ़ायदा को तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हमें डीमोटिवेट नहीं करना। हाँ, बाकी महीनों के अंदर आप कुरान की तफसीर के ऊपर भी फ़ोकस करें, हर चीज़ के ऊपर, उसके डिटेल मीनिंग के ऊपर, किरात के ऊपर, और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन इस महीने में आप क्वालिटी को बरकरार रखें, क्वालिटी को कम नहीं करें। ऐसा नहीं कि आप सोचें इधर उधर जा रही हूँ और आप कहेंगे मैं कुरान की तिलावत कर रही हूँ, नहीं। मीनिंग के ऊपर गौर करते हुए, वर्ड्स के ऊपर गौर करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ें। इस महीने के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील इस्लाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे, और वफ़ात वाले साल उन्होंने 2 मरतबा दौरे कुरान किया था। तो हम इसमें क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी देखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। कंपटीशन यहाँ पे करना है हमने, क्योंकि नेकियों के अंदर कंपटीशन जायज़ है। नीयत को खालिस रखा हो, ऐसा नहीं कि मैं बस उससे बढ़ना चाहती हूँ, बाकी कुछ भी नीयत ना हो। नीयत को खालिस करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं। नीयत ये रखें कि एक एक हर्फ के ऊपर मुझे अजर मिल रहा है। नीयत ये रखें कि ये कुरान मेरी सिफारिश करेगा। नीयत ये रखें कि इस कुरान के ज़रिए मुझे बीमारियों से शिफा मिलेगी। नीयत ये रखें कि इसके ज़रिए मेरी ज़िंदगी में, मेरे कामों में बरकत आएगी। नीयत ये रखिए कि इसके ज़रिए मुझे हिदायत मिलेगी। नीयत ये रखिए कि इसके ज़रिए मुझे दिल का तक़वा नसीब होगा। नीयत ये रखिए कि इसके ज़रिए मुझे दिल का सुकून नसीब होगा। नीयत कुरान की तिलावत करते हुए ये रखिए कि ये कुरान आखिरत के दिन मेरी सिफारिश करेगा। ये नियत रखिए कि जब मैं जन्नत के दर्जे चढ़ूँगी तो मुझे कहा जाएगा कि जैसे जैसे पढ़ती थी वैसे वैसे पढ़ती जाओ, जन्नत के दर्जे चढ़ती जाओ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ताकि मेरे दर्जे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर होते जाएँ, बुलंद होते जाएँ। ये नियत ये रखिए, क्योंकि जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है ना, तो वो कुरान आसमान वालों को ऐसे नज़र आता है जैसे ज़मीन वालों को आसमान पे सितारा। तो देखें कि हमें सितारे किस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, दूर अप्रोच से बाएं, लेकिन चमकते हुए। जिस घर में कुरान पढ़ाया जाता है वो आसमान वालों को ऐसे ही चमकता हुआ नज़र आता है, नूर होता है। तो आसमान वालों को मेरा घर नज़र आए, हम आसमान वालों में फ़ेमस हो जाएं, इसलिए पढ़िए। अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो, इसलिए पढ़िए। अमल आसान हो जाए इसके पर करना, इसलिए पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के साथ मोहब्बत पैदा हो जाए, इसलिए पढ़िए। नियतें बेशुमार हम कर सकते हैं, तो हर तरह की खैर भलाई नसीब हो कुरान के ज़रिए, इसलिए हम कुरान को पढ़ें। तो रमज़ान जो है ये शहरुल क़ुरआन है, क़ुरआन का महीना है। तो अब क़ुरआन के महीने में भी क़ुरआन हम नहीं पढ़ेंगे, फिर कब पढ़ेंगे? तो इस महीने में हमने ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरआन पढ़ना है इंशाअल्लाह।
رمضان شہر القرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شہر الغفران بھی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ہر شب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر وقت بخشش کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر بخشش ہی بخشش کا مہینہ ہے یہ، اور جو شخص اس مہینے کے اندر اپنی بخشش نہیں کرواتا اس کے لیے ہم نے بد دعا جبریل علیہ السلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کیا سیکھی تھی؟ ہاں، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یس۔ اور ایک اور دیکھا تھا ہم نے کہ اس کا نقصان کیا ہے، کہ واقعی نامراد ہوتا ہے ایسا شخص جو رمضان کو پاتا ہے لیکن پھر بھی اپنی بخشش نہیں کرواتا۔ یس، اچھے بچے ہیں آپ لوگ، سب باتیں یاد رکھتے ہیں جی۔ اسی طرح سے رمضان جو شہر الصبر بھی ہے، شہر الغفران کے ساتھ ساتھ شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صبر کے مہینے رمضان کا، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بیسیکلی صبر کا مہینہ ہے۔ یہ شہر الصبر بھی ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ ہم دن پورا تو صبر ہی کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم رک کے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کے اس کام کو چھوڑ بیٹھے۔ کھانا پینا، شہوانی خواہشات، برا خیال، ہاتھ پاؤں زبان دل سب کو ہم نے روزے کے اندر قید کر دیا، رک گئے ہم۔ یہی تو صبر ہے۔ تو آپ سب صبر کر رہے ہیں نا اس مہینے کے اندر؟ الحمدللہ۔ کھانے پینے سے رکنا یہ بھی صبر ہے، باقی کاموں سے رکنا روزے کی حالت میں یہ بھی صبر ہے، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس سے اجر پانے کے لیے، باقی کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو یہ جو صبر ہے یہ صبر بیسیکلی 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اطاعت کے اوپر صبر۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں صبر کرتے، اطاعت میں صبر کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہٰذا میں نے یہ کرنا ہے، چاہے مجھے مشکل ہے لیکن میں نے صبر و شکر کر کے یہ کام کر لازمی کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایسے ہی جب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو میں نے پڑھنی ہے، چاہے مجھے نیند آ رہی ہے، چاہے مجھے کہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے، کہیں نکلنا ہے، کوئی میٹنگ ہے، ایون میں قرآن پڑھ رہی ہوں، جب نماز کا وقت داخل ہو گیا نماز امپورٹنٹ ہے، قرآن اس ٹائم پہ نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا ہے، وہی کام کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ایک تو اطاعت کے کاموں میں صبر ہے۔ اب رمضان میں سب سے پہلا جو ہم اطاعت کا کام ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ تو ہم سب سے پہلا کام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر کرتے ہیں وہ روزہ رکھ کے کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہم صبر کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر عبادات کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اذکار کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ سارے صبر کی اقسام ہیں۔ ایون اگر ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا ہم سے کرتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں انی صائمن، میں تو روزے سے ہوں لہٰذا میں تو جواب نہیں دوں گی تمہاری لڑائی کا۔ تو پہلا صبر ہوتا ہے اطاعت کے اوپر صبر، اور الحمدللہ وہ سب ہم کر رہے ہیں۔ دوسرے صبر کی ٹائپ ہے صبر گناہوں سے بچنے کے اوپر۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم آیا کہ گناہوں سے بچنے والا صبر بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہاں پہ آ کے ہماری کنڈیشن ہو جاتی ہے 50-50۔ ہاں، حرام کام سائے چل رہے ہیں، حرام رشتے سارے آن ہیں، اس کے بعد جو گناہ کے کام ہیں، جیسے دن پورا روزہ رکھے رات کو گناہ کے کام چل رہے ہوتے ہیں، کیسے موویز ڈراماز، ٹائم پاس کے لیے ریلز دیکھنا اور اس طرح کی ویڈیوز خود کی بنانا، پورا دن فوٹو شوٹس کرتے رہنا، وقت کو ضائع کرتے رہنا، سو کے روزے کو گزار دینا، روزے کی قدر ہی نہیں کرنا، اور پھر باقی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں چاہے زبان کے ذریعے ہو رہی ہوں، دل کے ذریعے ہو رہی ہوں۔ اچھا، دل کی جب ہم بیماریاں پڑھے تھے، گیمز آف ہارٹس پڑھے تھے، اس کے اندر سب سے بڑی چیز ہم بھول گئے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے نفاق۔ یہ تو دل کی سب سے بڑی بیماری ہے اور یہ تو سب سے بڑا دل کا گناہ ہے، تو اس کو بھی اپنی لسٹ میں ایڈ کر لیجئے، اس سے میں بتانا بھول گئی تھی۔ تو اس کو بھی ہم نے دل میں کہیں پہ بھی نہیں رکھنا، نفاق سے دل کو ہم نے پاک رکھنا ہے۔
تو دل کے ذریعے کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانیاں، اور بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ کریں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے رک جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے صبر گناہوں سے بچنے کے اوپر۔ خود کو ریئلائز کروائیے، خود سے پوچھئے کہ کیا میں صبر کر رہی ہوں گناہوں سے بچنے کے اوپر؟ اطاعت پہ تو کر رہی ہوں الحمدللہ، بالکل روزہ رکھ رہی ہوں، نمازیں پڑھ رہی ہوں، ذکر و اذکار کر رہی ہوں، باقی سارے کام میں کر رہی ہوں۔ یہ بتائیں کہ گناہوں سے بچنے کے اوپر بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور تیسرا صبر ہے مصائب یا مصیبتوں کے اوپر صبر۔ قرآن پڑھی تھی، تھک گئی تو رونا دھونا شروع کر دیا، او ہو مجھے تو بہت گیوں سر کا درد ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ یا کہیں کوئی مشکل آ جاتی ہے، جیسے مشقت آ جاتی ہے کہ روزے میں بھوک لگی، اللہ مجھے آج بہت روزہ لگ گیا ہے، مجھے بہت روزہ لگ گیا، امی مجھے بس کچھ بھی نہ کہیں، میں مرنے لگی ہوں، ایسے کہتے رہتے نا۔ اور بہنوں کو کہتے تھے سارے کام ماما اس سے کروائیں، اس سے کروائیں، میں نہیں کر سکتی، میں تو مجھے بہت روزہ لگا ہوا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اور ایسے جل رہے ہوتے ہیں منہ بنا کے نا، پیٹ پکڑ کے، جیسے ابھی یہ 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور چلنے کی وہ انداز بھی بدل جاتا ہے نا، چلتے ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ پھر افطاری سے پہلے اللہ آج مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے نا، بس جلدی سے اذان ہو جائے میں روزہ کھولوں، روزہ کھول کے یار قسم سے آج مجھے اتنی بھوک لگی تھی نا، اتنی مجھے پیاس لگی ہے، اتنا مجھے روزہ لگا نا، میں کیا بتاؤں۔ اور روزے کی جو مشقت ہے اس کو برداشت کیا بھی، لیکن ساتھ میں اوپر سے شکوہ بھی کیا اور صبر کو ضائع کر دیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ مشقت اٹھا رہے ہیں تو زبان سے کہہ دیں کہ اوہ میں یہ کر رہی ہوں، میں مشقت اٹھا رہی ہوں، مجھے بہت روزہ لگا تھا پھر بھی میں نے روزہ پورا کیا ہے، توڑا نہیں ہے، روزہ توڑنے لگی تھی لیکن نہیں توڑا، یہ بول بول کے نا ہم سارے اجر کو ضائع کر رہے تھے۔ تو جو صبر والا اجر ہے نا، اگر ہم کہتے ہیں کہ مجھے روزہ لگ گیا ہے، یا فلان سے پوچھتے ہیں تمہیں روزہ تو نہیں لگا ہوا، یا روزہ کیسا جا رہا ہے؟ اب لوگوں سے یہ پوچھیں بھی نہ کہ روزہ کیسا جا رہا ہے، بھائی ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہم کیوں کہیں کہ کسی کو کہ روزہ کیسا جا رہا ہے؟ ہاں عبادات کے متعلق سوال کریں کہ روزہ کیسا جا رہا ہے، عبادات کیسے جا رہی ہیں، لیکن یہ نا کہ روزہ کیسا جا رہا ہے سامنے لگے مجھے بہت بھوک لگی ہے، اف۔ اچھا اگر اس کو بھوک لگی ہے آپ اس کو کھانا دے دیں گے، روزہ توڑنے دے دیں گے؟ نہیں نا، پوچھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف اس کے اجر ہی آپ نے کم کروایا۔ اس طرح سے جب آپ کو پوچھتا آپ کہیں الحمدللہ، کیونکہ آپ کہیں گے مجھے بہت بھوک لگی ہے، فلاں یہ ہے تو مجھے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور روزہ رکھے پھر پیپر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم لیجنڈز ہیں، ہم یہ ایسے کام کر سکتے ہیں۔ تو سارا ساتھ میں شکوہ کر کر کے تو ہم اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے مشکل ہوتی ہو کہ نیند نہیں پوری ہوتی، اس وجہ سے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، سر کا درد ہو جاتا ہے، سم ٹائمز انرجی لو ہوتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے چکر آ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کون سی دنیا میں، کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری ان کے اوپر صبر کرنا ہے، زبان سے شکوے نہیں کرنے، زبان سے ان کو اظہار نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر رہے ہیں تو پھر ہم نے شکوے شکایات روزے کی حالت میں نہیں کرنے، کیونکہ یہ تو شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے مہینے میں ہم صبر نہیں کریں گے تو پھر تو ہم اجر کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ تو ہم نے صبر کرنا ہے صبر کے مہینے میں۔ تو 3 قسم کا صبر ہے، ایک اطاعت کے اوپر صبر، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر، اینڈ نمبر 3 مصیبتوں کے اوپر، مشکلات کے اوپر صبر۔ صبح صبح صحیح ٹائم اٹھایا جا رہا ہوتا نا کہتے مجھے نہیں اٹھاؤ، میں بغیر کھائے پیے روزہ رکھ سکتی ہوں، مجھے نہیں اٹھایا کرو، نیند پوری ہوتی نہیں ہے، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، نہیں کھانا مجھے کھانا ایسے کہتے ہیں۔ صبر کرنا ہے، اٹھنا مشکل ہے، صبر کرنا ہے، ہر طرح سے ہم نے صبر کرنا ہے۔ رات میں تراویح میں کھڑے ہونا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، صبر کرنا ہے اس کے اوپر۔ جسمانی مشقت آتی ہے، کبھی کبھی روح پریشان ہو جاتی ہے نا، روح بھی تو ہماری زندگی کا پارٹ ہے، جیسے جسم میں اتنی روح امپورٹنٹ ہے، بلکہ روح زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا کھانا پینا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذکر و اذکار، اللہ کو یاد کرنا، نیکی کے کام کرنا، یہ ہماری روح کی غذائیں ہوتی ہیں۔ اب جب اس کو ہم پراپرلی فیڈ نہیں کرواتے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہوتے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج میں اداس ہوں، میرا موڈ آف ہے، میں بہت دل میں کچھ بے چینی سی ہے نا، لہٰذا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ آج کل خیر گرمیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کمبل نہیں بس ایسے ہی نا منہ کے اوپر پلو رکھ کے تو سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، یا موبائل کھول کے نا تو بس اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے، کبھی کچھ یوز کیا کبھی کچھ یوز کیا اس میں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ سارا ہم اجر کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے صبر کرنا ہے، چاہے ہماری روح پریشان ہو تب بھی، دل کر رہا ہے تب بھی صبر، نہیں کر رہا تب بھی صبر۔ ویسے دل کر رہا ہو پھر صبر نہیں ہوتا، لیکن دل نہ کر رہا ہو تب ضرور صبر ہوتا ہے نا۔
تو کوئی اگر گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے یا بہت چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ میں مر جاؤں گی یہ کام نہ کیا تو، آپ اس کو کہیں کہ اگر صبر کرتے کرتے مر گئی نا، ٹھیک ہے، وہ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر جنت ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سو اس نمبر آیت نمبر 10 کہ ہم یہ جو صبر ہے نا، صابرون جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو تو ہم ایسا اجر دیں گے جو بغیر حساب کتاب کے ہوگا، گن گن کے نہیں، بے حساب دیں گے ہم ان کو اجر. تو اس اجر کو پانے کے لیے ہم اس کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، آپ اگر مر گئی نا تو ہم آپ کو اچھے طریقے سے نا باعزت طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ دفنا دیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے دیں گے، لیکن یہ کام نہیں کرو پلیز. اور کبھی کبھی ہمیں خود یہ بات سمجھانی پڑتی ہے. ہم خود کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر ایسا نہ ہوا نا تو میں جو ہے تو مر جاؤں گی، ہے نا، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں. یا پھر ہم ایسا خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار کہ یار دیکھو یہ جو رشتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگر میں پورا مہینہ ان سے بات نہیں کرتی، میری دوستیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہاں ٹھیک ہے، خیر خیریت معلوم کر لیں، حال چال پوچھ لیں، لیکن کیا ہے لمبی لمبی چیٹس، اچھا ان کے ساتھ اگر میں نے بات نہیں کی نا، لمبی لمبی باتیں نہیں کی، 2-3 گھنٹے ان کے اوپر ضائع نہیں نہ کیے، ان کے اوپر لگائے نہیں، تو یہ تو ناراض ہو جائیں گی. اور اگر میں نے مہینے کے لیے خدا نہ خواستہ تھوڑا سا یہ کہہ دیا کہ ابھی رمضان کے بعد بات کرتے ہیں یا کچھ ایسے، تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رشتے سارے خراب ہو جائیں گے، بھول جائیں گے یہ سارے، اور ایسا لگے گا کہ مطلب ان کے ساتھ ہمارے درمیان ایک گیپ آ جائے گا ریلیشن شپ کے اندر، اور ایسا کچھ نہ کچھ ہم بولتے رہتے ہیں نا، خود کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے تو خیر ایسے باتوں میں کچھ نہیں کہتے. تو یاد رکھیے کہ جو رشتے 1 مہینہ آپ اگر ان سے بات نہیں کریں گے، اس کے اوپر آپ کو بھول جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، آپ کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ ایسے ہی کر لیں گے. پھر کیا آپ ایسے لوگوں کے اوپر اپنے رمضان کو ضائع کر بیٹھیں گے جو آپ کو صرف 1 مہینہ اگر آپ نے ان سے بات نہیں کی اس کے اوپر آپ کو چھوڑ دیں، آپ کو بھلا دیں، آپ ان کے اوپر ان کے لیے اپنی آخرت کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک اتنی بڑی عبادت کے اجر کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ خود کو جھنجھوڑیے. آیا کہ میری زندگی میں اگر کوئی ایسے رشتے ہیں جو اتنی جلدی متنفر ہو سکتے ہیں، اتنی جلدی بدل سکتے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ صرف چند ایک دن اگر میں اپنی عبادات کے اوپر فوکس کرنا چاہتی ہوں، مجھے فوکس نہیں کرنے دے رہے، اس وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو پھر تو مجھے خود کا جائزہ لینا چاہیے دوبارہ سے، اور ایسے رشتوں کے متعلق دوبارہ سے سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا ایسے رشتے پال رکھے ہیں جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہوتے یہ مجھ سے دور ہو جائیں. قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، باقی رشتہ کوئی کسی کو پوچھے گا ہی نہیں، بلکہ ایک شخص ہوگا جو کہے گا سب کچھ میرے بیٹوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں، بس مجھے اس آگ سے چھڑا دیں. بلکہ وما فی الارض جمیعا ثم ینجی، کہ جو کچھ زمین میں وہ سب کا سب ڈال دیں، بس مجھے چھڑوا دیں. لیکن کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، تو اس ٹائم پہ وہ پھر چپک کر رہے گی آگ، اس ٹائم پہ تو نہیں چھوڑے گی. تو ہم ایسے رشتوں کے اوپر اگر آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے فینز ہیں، فالوورز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، ان سب کو بند کیجئے، یوز کرنا چھوڑیے. اور جن کے ڈراماز آپ دیکھ رہے ہیں، جن کی آپ کون سی ایسی چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کانٹینٹ، ریلز وغیرہ، یہ آپ کو کہیں پہ بھی فائدہ نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ سمجھے کہ 1 مہینے کے لیے میں مر جاتی ہوں، 1 مہینے کے لیے. آپ جب عید کے بعد زندہ ہوں گے نا، پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد میرے کون سے رشتے کتنے میرے ساتھ مخلص ہیں، اور کس قدر اسی خوشی کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہتے ہیں، یا پھر مجھے کہتے ہیں کہ بس وہ بھی اپنے ٹال مٹول کر رہے اور ہمیں بھی اپنے ٹال مٹول میں ڈال رہے، یا شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ بڑے کوئی عبادت گزار بنے ہوئے تھے، مہینہ پورا نظر ہی نہیں آئے. پتہ چل جاتا ہے جو اچھے لوگ ہوں گے، جو مخلص لوگ ہوں گے، وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ اللہ کے قریب ہوئی ہیں. اور جو نہیں ہوں گے، وہ جو 1 مہینہ جن کے خوف سے آپ نا سوچ رہے ہیں کہ یہ مجھے بلا دیں گے، تو جو 1 مہینے میں بلا سکتے ہیں وہ بعد میں بھی بلا سکتے ہیں. اللہ کے قریب رہیے، اللہ کو پا لینا، سب کو پا لینا ہے. اور بندوں کے پیچھے لگ کے اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے اور اسی طرح سے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، تو یاد رکھیے اللہ بھی آپ کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے. اور لوگوں کے حوالے آپ ہونا چاہتے ہیں، دھکے کھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دل یوں چٹکیوں میں بدلتے ہیں. آپ خود سوچیں صبح کیسا موڈ ہوتا ہے، شام کو کیسا ہوتا ہے، ہم خود اتنے بدلتے ہیں. دن میں 4-5 منٹ پر تو موڈ سوئنگ ہمارے چلتے ہیں، خوشی، پریشانی، اداسی، نارمل، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں. تو اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں خدا نہ خاصہ چلے گئے تو لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. تو اللہ کو راضی کیجئے تو مخلوق بھی راضی رہے گی.
اور اس مہینے میں خاص طور پر گناہوں کے ارتکاب سے بچیے۔ تو اس رمضان ہم نے صبر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بے حساب اجر پانا ہے۔ اطاعت کے کام کرتے ہوئے تھکتے ہیں، صبر کرنا ہے۔ کلاس لیتے لیتے تھک جاتے ہیں، صبر کرنا ہے۔ اس طرح سے گناہوں سے گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن اس سے بچنا ہے، صبر کرنا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشقت آتی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ ڈونٹ شیئر انٹینسٹی آف فاسٹ ود اینی ون، کہ مجھے اتنا روزہ لگ رہا ہے یا ایسا کچھ بھی۔ اپنے روزے کی شدت کو کسی کے ساتھ بیان نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے یہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں۔ آج جن لوگوں کے لیے جن رشتوں کو بچانے کے لیے ہم نمازوں کو قربان کر دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کبھی کبھی کلاس میں سے چیٹ بیک کر کے ان لوگوں سے ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سیکنڈری رکھتے ہیں اور ایسے رشتوں کو ہم پرائرٹی پہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ رشتے بے شک ماں باپ کا بھی رشتہ ہو، اگر یہ رشتے نیکوکار ہیں پھر تو ہمارا ان کے ساتھ ہمیشہ جنت میں بھی ہمارا ساتھ ہوگا، اور لیکن بروز محشر نیکیاں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا۔ اینڈ سیکنڈلی، اگر نیکوکار نہیں ہیں، آپ کے دوست ایسے ہیں کہ بہت زیادہ گنہگار ہیں، پورا دن گناہوں کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو بھی گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر گناہوں کا انجام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ تو دیکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی سی ہے، بالکل تھوڑی سی ہے نا۔ ایک دن آئے گا تو جب صرف اور صرف انسان ہر طرف ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، میرے دوست بچا لیں، میرے کوئی ٹیچرز مجھے بچا لیں، میرے رشتہ دار بچا لیں، میرے والدین بچا لیں، کوئی نہیں بچائے گا، تب ٹھکانہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ تو جب اس کی طرف جانا ہے تو اس دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نا، اس دن کا آنا یقینی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر ایسے رشتے اگر ہم رکھ رہے ہیں جو ہمیں جہنم کے قریب کر رہے ہیں اور خود بھی جہنم کے قریب ہیں، تو یہ رشتہ بہت عارضی ہے۔ پھر آپ جسٹ امیجن کریں کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے بہن بھائی ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، یا پھر آپ کے دوست ایسے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، آپ نماز پڑھیں وہ نہیں پڑھ رہے، تو بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ جنت سے دوری۔ تو آپ کا رشتہ کتنا ٹیمپرری ہے کہ ابھی آپ کی ڈیتھ ہوگی، آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہوگی۔ آپ اپنے گھر والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی جدا ہو سکتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ میرے ساتھ ہیں، آخرت میں یہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے؟ نہیں نا۔ تو ہم پھر خود بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ آپ بھی آگے بڑھیں نیکیوں کے اندر، اور ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے پیارے باقی رشتے ہیں، دوستوں کے ہو گئے، اس کے بعد میاں اور بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہو گیا، اس کے بعد جو بہن بھائی ہو گئے، اور باقی جتنے بھی کزنس وغیرہ ہو گئے سارے جو ہمیں واقعی میں محبوب ہیں جو رشتے نا، ان کو ہم کہیں کہ اسٹاپ ڈوئنگ سنس ان دس منتھ اسپیشلی، اینڈ اوور آل بھی گناہوں کو چھوڑیں، کیونکہ ہمارا یہ رشتہ، کیونکہ اگر ہم گناہوں کے اندر پڑے رہیں گے پھر تو یہ رشتہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس رشتوں کو اگر ہمیشہ باقی رکھنا ہے تو پھر اطاعت کے کاموں کے اوپر ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں۔ چاہے اس کے اوپر کسی کا موڈ آف ہو جاتا ہے، چاہے لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ رشتے توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جسٹ ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو ہم نے ایک ایسے دن کی تیاری کرنی ہے جس دن انسان پوچھے گا ہاں کیا کوئی ہے ٹھکانہ؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، اِلیٰ ربک، صرف اور صرف تمہارے رب کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، باقی کہیں پہ بھی نہیں۔ تو جب اس کی طرف ٹھکانہ ہے تو اسی کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزاریے، اور خاص طور پر رمضان میں گناہوں کے کاموں سے بچنا ہے، یہ صبر ہے۔ اطاعت کے کاموں کے اوپر لگ جائیے، یہ صبر ہے۔ اور مصیبت آنے کے اوپر صبر کیجیے، شکوے شکایات نہ کریں۔ آپ اگر کہتے ہیں مجھے سر کا درد ہے، آپ کی امی آپ کا سر درد نہیں ٹھیک کر سکتی، تو کیوں ہم اجر کو ضائع کریں؟ ہاں میڈیسنز لے سکتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال کہہ کے، بیماری ہے شکر ادا کریں اس کے اندر بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس میں واقعی میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ چلیں اپنے آپ کو، اپنے رخ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑتے ہوئے آج ہم ایک اور پریکٹیکل سٹیپ لیتے ہیں۔ آج ایک اور ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟
چلیں خود کو مینٹلی طور پر پریپیئر کریں. پہلے سوچوں گی بھاگنا پڑے گا پینسل اور کاپی کے لیے. نہیں، آج ہماری لپک ہوگی قرآن کی طرف. یس، ٹورڈز قرآن. چلیں، رمضان کے سٹارٹ میں آپ نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا. جی ٹھیک ہے، ابھی ہماری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی ہے. اوکے، جو رمضان میں ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ میں نے اتنے سپارے قرآن مجید کے تلاوت کرنے ہیں، تو آپ نے جیسے اگر ایک بچی نے رکھا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ پورا قرآن مجید مکمل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ میں نے ڈیلی بیسس پہ ایک سپارہ پڑھنا ہے. تو اس طرح سے میرا منتھ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. کوئی چھٹی کے ڈیز آتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کور اپ کر لیتے ہیں آگے پیچھے تھوڑا سا زیادہ بڑھا کے، کبھی 1.5 سپارہ پڑھ لیا، کبھی 2 پڑھ لیا، اس طرح سے کر کے. ایسی بات ہے نا. اوکے، اب کچھ بچوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ میں نے 2 سپارے کو تلاوت کرنے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تاکہ میں 2 مرتبہ رمضان میں قرآن کمپلیٹ ہو جائے. اور کچھ بچوں کا میں نے دیکھا تھا 3 مرتبہ کیا تھا، اور کچھ بچوں نے 4 تک بھی کیا تھا ماشاء اللہ. تو 4 کا مطلب ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ 4 سپارے پڑھیں گے. اب آپ کی ایکٹیویٹی کا ٹائم یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم نے صبر کرتے ہوئے اطاعت کے کاموں کے اوپر دوڑ لگانی ہے قرآن کی طرف. اب ہم کلاس سے اٹھیں گے فوراً سے، اور اس کے بعد جائیں گے وضو کریں گے. آلریڈی جو وضو میں ہیں وہ بھی دوبارہ سے ریفریش کریں گے وضو کو. ٹھیک ہے، ریفریش کریں ہم سب وضو کو. اس کے بعد واپس آئیں، قرآن کو ہولڈ کریں اور بیٹھیں. ہاں، جن لوگوں کی چھٹی ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ نے اذکار کی لسٹ کھولیں. شاباش، اذکار کی آپ کو PDF بھیجا گیا تھا نا، کھولیں اس کو. اگر جو لوگ لائیو کلاس لے رہے ہیں واٹس ایپ کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر، تو وہ جو اس سے پچھلے سیشنز ہیں ذکر و اذکار والے، آپ اس کو اوپن کیجیے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا، وہاں سے اسکرین شاٹ لیں. جی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ اذکار اپنے سٹارٹ کریں گے. جتنا ٹائم آپ نے جیسے 1 سپارہ پڑھتے ہوئے آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اذکار کیجیے. اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، چلیں اٹھیں. چلیں، آپ نے ٹارگٹ رکھا تھا ویسے کہ میں ڈیلی بیسس پہ 1 سپارہ پڑھنا ہے اگر، تو آپ چلیں ابھی آدھا پڑھیں. ابھی اگر آپ نے 2 پڑھنے تھے آپ 1 پڑھیں، یعنی کہ ہاف ابھی اسی کلاس کے فوراً بعد ہم نیکی کے کاموں میں بھاگ کے اس کام کو کمپلیٹ کریں. ہاں کام ہوگا، مجھے پکوڑے بنانے ہیں، بیسن گھولنا ہے، اور اس کے بعد مجھے شربت بھی تو بنانا ہے نا، تو کھجوریں والا دھو کے رکھنی ہے، سارے کام کرنے ہیں، فروٹس کاٹنے. تھوڑی دیر اس کے لیے سائڈ پہ کریں. صرف اور صرف آپ کا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ٹائم ہے. تیسرے بندے کسی کی بھی انٹری نہیں ہے. موبائل کو سائڈ پہ رکھیں گے، اپنی اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کیجیے. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ آدھا سپارہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی ہاف میں ڈیوائڈ کر لیں، ربع تک ابھی کر لیں، اور باقی آپ اپنے حساب سے تلاوت کیجیے گا. لیکن ابھی ہم انشاءاللہ باجماعت ایک ساتھ ہم اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں گے. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹس بعد میں کلاس لیتے ہیں تو آپ اسی کلاس کے پیش نظر نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ باجماعت ہی کر رہی ہوں، تو آپ بھی جماعت کا اجر پا لیں گے. آپ بھی کیجیے. ہم گیٹ ٹوگیدرز رکھتے ہیں نا کہ ہم نے آج پارٹی کرنی ہے فلاں کے بارے میں، فلاں کی جو اینیورسری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کی پارٹیز رکھتے ہیں. چلیں آج ہم قرآن کی ایک مجلس رکھیں گے جس کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے سب مل کے. ٹھیک ہے، اب کھانا پینا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ روزہ ہے، آپ کے دن مٹھائیاں تو بانٹ نہیں سکتے کیونکہ آپ دور ہیں، لہٰذا ہم اگلے دعائیں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے سب دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں. So it's time for our activity. اب ایکٹیویٹی نمبر کتنی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز آلریڈی کر چکے ہیں اس کورس کے اندر، اس سیریز میں. لہٰذا یہ ہماری ایکٹیویٹی کا ٹائم ہے کہ ہم فوراً سے اٹھیں اور اپنے آپ کو اطاعت کے کاموں میں لگائیں. موبائل کو بالکل سائڈ پہ کیجیے، نو چیٹس. اور اگر آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدہ سب ساتھ ہیں پھر تو ان کو ساتھ میں اٹھائیے کہ وہ بھی ساتھ میں اٹھ کے قرآن پڑھیں. بے شک آپ ان کو بولیں 1 رکوع پڑھیں لیکن پڑھیں، اور آپ لوگ بھی پڑھیں. اس کے بعد آپ اپنی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کیجیے. پھر آپ کو ایک فارم دیا جائے گا. اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور اس میں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، کیا کیا ہے، اذکار وغیرہ کیے ہیں یا کیا کیا ہے. وہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ سے مانگی جائے گی، وہ آپ نے فل کر کے آپ نے گروپ میں بھیج دینی ہے. دس از ناٹ فار اینی باڈی، ناٹ فار اینی باڈی، دس از اونلی فار یور سیلف. اینڈ آفٹر completing your activity you have to fulfill the task number 2 and that is fill the form. اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے کہ آپ نے وہ ایکٹیویٹی کس حد تک پرفارم کی ہے. اینڈ 3rd اسٹیپ ہوگا اس کا انشاءاللہ، اس کو ہم اسٹیٹسز کے اوپر بھی شیئر کریں گے ایز صدقہ جاریہ، جس کے اندر ہم سب پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. سو آر یو ریڈی فار دس ایکٹیویٹی؟ اینڈ دس از دا ایکٹیویٹی آف قرآنک ریسیٹیشن. ماشاء اللہ. چلیں ایکٹیویٹی کا ٹائم سٹارٹ ہوا جاتا ہے. کلاس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ اینڈ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہماری
جتنی بھی یہ جو ٹوٹی پوٹی عبادات ہیں ان سب کو قبول فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں میں آسانیاں عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرما لیں، ہمیں آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قبر کی تنگیوں سے، قبر کے عذاب سے بچائیں، قبر کی گھٹن سے بچائیں، قبر کے نچوڑ سے بچائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھولیں، خوشبویاں ہوں، ہم انتظار کر رہے ہوں کہ کب محشر قائم ہوگا تو ہم جنتوں میں جائیں گے، اپنا ٹھکانہ ہمیں جنت والا دکھایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہر مدینہ کے اندر رہنے کی، وہاں پہ زندگی کو گزارنے کی اور وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جا ملنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہر چیز آسان ہے، بس اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری دلی خواہشات پہ ان کو خیر میں کنورٹ کر کے کن فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کا مہمان آئیے، اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ یہ مہمان جب آ ہی رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل رکھیے، دورہ قرآن کے ساتھ، تراویح و قیام کے ساتھ، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ، یہ رکوع و سجود لمبے ہو جائیں، دعاؤں کے یہ سلسلے شروع ہو جائیں، گناہوں کے بادل چھٹنے لگیں، ندامت سے سر جھکنے لگیں، ہاں ندامت کے آنسو چھلکنے لگیں، رحمتوں کے در کھلے ہیں بہلائیوں کو سمیٹنے کے لیے، یہ دامن پھیلنے لگیں، عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں، یہ نیند ہماری سکڑنے لگیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی یہ چہرے کھل اٹھیں، مسکرانے لگیں، یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں، یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں، ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں، یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں۔ ہاں اس رمضان خود کو بدلنا ہے، ہاں اس رمضان اس کا قرب پانا ہے، ہاں اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ہاں اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے، اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو
جھکانا نہ پڑے. ہاں یہ رمضان ضائع نہ کریں. هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان.